السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے آپ سب بخیر وعافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستوں، مکاشفۃ القلوب سے آپ بیان سماعت کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 227 میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے، تم جس قدر دنیا کے لیے غمگین ہوتے ہو اسی قدر آخرت کا غم کم ہو جاتا ہے، اور جس قدر آخرت کا غم کھاتے ہو اسی قدر دنیا کا غم مٹ جاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے کہ ہم نے محبت دنیا میں ایک دوسرے سے صلح کر لی ہے۔ ہم میں سے کوئی کسی کو نہ حکم دیتا ہے نہ منع کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم نہیں فرمایا۔ کیا خبر ہم کس قسم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ دنیا کی معمولی سی محبت بھی آخرت سے کافی بے توجہی پیدا کر دیتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی بے قدری کرو، یہ اپنی بے قدری کرنے والوں پر بہت آسان ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کی بہتری کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دنیا کا عطیہ دیتا ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو اور دے دیتا ہے، اور جب بندہ دنیا کو حقیر سمجھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے اندازہ مال و دولت دیتا ہے۔ ایک صالح اپنی دعا میں کہا کرتے تھے کہ اے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روکنے والے، مجھ سے دنیا کو روک لے، مجھے دنیا نہ دے۔ حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص بھی ہوں گے جنہوں نے زندگی کے دن روزوں میں اور راتیں عبادت میں گزاری ہوں گی، راہ خدا میں مال و دولت خرچ کیا ہوگا، راہ خدا میں جہاد کیا ہوگا اور منکرات سے اپنا دامن بچایا ہوگا، مگر ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے رب کی حقیر کردہ چیز کو بہت بڑا سمجھا تھا اور رب کی بڑا عظمت چیزوں کو انہوں نے حقیر سمجھا تھا۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہیں۔ علاوہ ازیں گناہوں کے کوہ گراں کا بار بھی ہماری گردنوں پر موجود ہے۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے حصول میں دشواریاں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ آخرت کے حصول میں آپ کسی کو مددگار نہیں پائیں گے، مگر دنیا کے حصول میں جب بھی کسی چیز کی جانب ہاتھ بڑھاؤ گے تو دوسرے بدبخت کو اپنے سے پہلے موجود پاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان پرانے مشکیزے کی طرح لٹکی ہوئی ہے اور اسی طرح قیامت تک لٹکتی رہے گی۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے اے اللہ تو نے مجھے کیوں ناپسند فرمایا ہے، تو رب کریم فرماتا ہے اے ناچیز خاموش رہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ جب دنیا کی محبت اور گناہوں نے دل کو اپنا شکار بنا لیا ہے، اب اس میں بھلائی کیسے پہنچ سکتی ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے جس شخص کا دل کسی دنیاوی چیز سے خوش ہو گیا وہ دانائی سے ہٹ گیا، اور جس نے دنیاوی خواہشات کو اپنے پیروں تلے روند دیا شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، اور جس کا علم خواہشات پر غالب آ گیا حقیقت میں وہی غالب ہے۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا گیا کہ فلاں آدمی مر گیا ہے، آپ نے فرمایا اس نے دنیا کو جمع کیا اور آخرت کو ضائع کر دیا۔ لوگوں نے کہا وہ تو یہ نیکیاں کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو اسے نیکی نفع نہیں پہنچاتی۔ ایک صالح کا قول ہے کہ دنیا ہم سے نفرت کرتی ہے مگر ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اگر وہ بھی ہم سے محبت کرتی ہوتی تو خدا جانے ہمارا کیا حال ہوتا۔ ایک دانا سے پوچھا گیا کہ دنیا کس کی ہے، کہا جس نے اسے چھوڑ دیا۔ پوچھا گیا آخرت کس کی ہے، فرمایا جس نے اسے طلب کیا۔ ایک اور دانا کا قول ہے کہ دنیا ایک ویران گھر ہے اور وہ دل دنیا سے بھی زیادہ ویران ہے جو ان کی جستجو میں سرگرداں ہے۔ جنت ایک آباد گھر ہے، وہ دل جنت سے بھی زیادہ آباد ہے جو اسے طلب کرتا ہے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ان ساری باتوں میں جو اچھی باتیں ہیں، نیک باتیں ہیں، ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے۔ مولا آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیاں نصیب کرے۔ مولا ہم سب کو ظالموں، حاسدوں، مکاروں، دھوکے بازوں، چوروں، زناکاروں، شراب خوروں، چگل خوروں، بد نظروں سے محفوظ رکھے، بالخصوص شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ میرے ویڈیوز دیکھنے سننے کے لیے تہہ دل سے شکریہ، جزاک اللہ۔ میرے ساتھ جڑے رہیں، مولا تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ حیات باقی رہی تو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا۔ اس طرح کی دینی اور اچھی ویڈیوز بر وقت پانے کے لیے مجھے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام میں فالو کریں۔ میرے یوٹیوب چینل روحانی غذا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آل پر پریس کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔